الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حضرات گرامی، واجب الاحترام بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز ساتھی اور بھائیوں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہوں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، پیارے پیغمبر جن کی شان، جن کی تعریف، جن کا تذکرہ جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن میں ان مبارک لمحات میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام۔ حضرات، شعبان کا آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ یا اگلے ہفتے والے دن انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ایک ایسا مبارک مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، جو مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور عزیزو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ یہ مہینہ جو کہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بڑی جلدی ہی گزر جاتا ہے، اس مہینے کی قدر و غایت، اس کے روزے جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہے علماء کرام کی زبانی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 ارکان اور وہ 5 رکن کلمہ توحید کے بعد نماز ہے اور اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں جو کہ ہر حالت میں ہر مسلمان کو پورا کرتے ہیں۔
رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک ہر چیز سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، لذتیں جو ہیں، خواہشات دنیا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، بلکہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَدْعُ، کہ جو شخص کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹی بات، چغلی، غیبت، دوسروں کے دل آزاری، اگر اس سے باز نہیں آتا ہے تو اللہ نے کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ شخص ایسے روزہ رکھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ اللہ روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، جتنی بھی دوسری عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں ظاہری ہیں، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا عبادت گزار ہے۔ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص نمازی ہے، اور اگر تو حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، بے شک وہ چھپا کے زکوٰۃ دے، لیکن لینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ اس کو دے رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا سوائے اس بندے کے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور سوائے رب کے کسی تیسرے کو علم نہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ اللہ کو تقوی۔ اور یہ روزے جو گرمیوں کے روزے ہیں یہ بلا شبہ سخت روزے ہیں، لیکن تقوی جو ہے اس کا اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، منہ میں پانی بھی ڈالا ہوا ہے، چاہے تو ایک گھونٹ اس کا حلق خشک ہو چکا ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے جو اس کو مانے ہے، جو اس کو روک رہی ہے کہ یہ جو پانی تیرے منہ کے اندر ہے اس کو تو نے اندر نہیں لے جا رہا ہے۔ یہ جو طاقت اس کو روک رہی ہے اور پھر وہ نہیں اندر جانے دیتا پانی، وہ ٹھنڈا پانی کلی کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنتی کا دن ہے، اور واقعتاً رمضان مبارک جو ہے اللہ کا شکر ہے عزیزو، باقی ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ بلغنا رمضان، اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے۔ مجھ سمیت کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو روزے آنے والے ہیں وہ ہم کو نصیب ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں۔ کتنے ایسے تھے پچھلے سال ہمارے پیارے تھے، ہمارے ساتھی تھے، بھائی تھے، رشتہ دار تھے، جاننے والے تھے، محلے دار تھے، ہمارے ہمسائے تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا، علماء کرام نے لکھا کہ جو بڑی بڑی شخصیات تھی وہ 6 مہینے اللہ سے دعا کرتی رہتی کہ اللہ بلغنا رمضان، اللہ ہم کو رمضان نصیب کرنا۔ اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ جو ہم نے رمضان کے اندر تیری عبادت کی ہے اس کو قبول کرنا۔
میرے بھائیوں، رمضان مبارک جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کتنی ہی اپنی امت کو بشارتیں دی، اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ہم کو رمضان مبارک کی فضیلت سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جو شیاطین ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں۔ شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ ان کو باندھ دیے جاتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اس مہینے کے اندر اس طریقے سے تم گمراہ نہیں کر سکو گے۔ اور فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، رمضان کے مہینے میں جہنم کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پورا مہینہ جنت کے دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا۔ گویا میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس طرح مختلف موسم ہوتے ہیں، یہ نیکی کمانے کا موسم ہے میرے بھائیوں۔ یہ بہار جو ہے آ رہی ہے، یہ نیکیوں کی بہار ہے، یہ لوٹ سیل لگی والی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جناب فلاں جگہ پہ فلاں مارکیٹ کے اندر بڑی سیل لگی ہوئی ہے، 50% جو ہے وہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو لوٹ سیل کا مہینہ ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے چاہنے والے، او خیر کے طالب جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا مجھ کو مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھ کو جنت مل جائے، میرا جہنم سے چھٹکارا ہو جائے۔ آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ، پہلے جتنی عبادت کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ انداز میں عبادت کرو۔ اس لیے میرے عزیزوں کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، عام دنوں کے اندر اگر کوئی شخص ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک کی بجائے 10 دیے جاتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مجھے حدیث بڑی پیاری لگتی ہے، اس کے اندر بڑی لذت ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اب موقع ہے تیرے لیے کہ تو نیکیاں کما لے، کچھ جمع کر لے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لے۔ اور یہ بینک بیلنس دنیا کا بینک بیلنس نہیں، نیکیوں کا بینک بیلنس ہے میرے بھائیوں، اس کو جمع کرے، اس کو اکٹھا کرے۔ اور ایک اور آواز بھی آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ یا باغی شر اکثر، وہ شر کے متلاشی رک جاؤ، اب باز آ جاؤ اپنی شرارتوں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے گناہوں سے۔ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر اپنی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اس کو خیر کی طرف لے جاؤ، شر کی طرف نہ لے جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العزت جو ہیں پھر اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتے ہیں۔ پھر بھائیوں، جب رمضان کے مہینے کے اندر روزہ افطار کرتا ہے آدمی تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔
میں سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، پیاس لگی ہوتی ہے، دل جو ہے اس کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا یہ روزہ پورا ہو گیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند الافطار، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی فرمایا فرحت عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کو اس پہ ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور رب اس کو اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن عزیزو فرشتے جو ہیں وہ حساب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، نیکوکار بندے آتے جائیں گے، اللہ اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اس نے اتنے حج کیے، اس نے اتنی زکات دی، اللہ فرمائیں گے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اتنا دے دو۔ روزے کی باری آئے گی، اللہ یہ روزے بھی رکھے، گرمیوں کے روزے رکھے، بڑی مشقت تھی، بڑی تپش تھی، دھوپ بڑی زیادہ تھی، لیکن اس نے تیری رضا کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، بعض لوگ ہوتے ہیں روایتی طور پر، نہیں میرے عزیزو ہم نے روزے رکھنے ہیں ایمانا و احتسابا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روزہ اس لیے میں نے نہیں رکھنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کے کہوں کہ چار بنا کے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا اچھا ہے، بڑا روزے دار ہے، نہیں، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، طلب ثواب کے ساتھ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی پہلے جو گناہ ہو چکے ان کو معاف کرتا۔ روزے دار آیا ہے، اس کو کتنا اجر و ثواب دیا جائے؟ اللہ فرمائیں گے الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر، اس کا بدلہ میں خود دوں۔ اور میرے عزیزو وہ دینے والا ہے، بندہ لینے والا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا دے گا، کتنا دے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی کہ جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے۔ اللہ، اس رمضان کی بڑی خوبیاں ہیں، اس رمضان کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن پاک کو آپ نے نازل کیا۔ یہ بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلتوں والا محلہ رمضان روزہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ جس طرح آدمی لڑائی ہو نا تو لڑائی کے وقت کو اس کو مارنے لگے تو اپنی کو ڈھال بنا لیتا ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا سامنے رکھ لیتا ہے تو لوہے کا ٹکڑا، کہ تاکہ وہ اس سے بچ جائے، دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائے۔ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ من النار، اللہ اکبر، روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈھال ہے، کہ جس وقت جہنم ہے ایک طرف، لیکن جو روزے دار ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل، جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، فرمایا زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک اليوم 70 خریفا، اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت، 70 سال کی دوری سے تک جو ہے اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ معمولی سی بات ہے۔
اس لیے پھر میں عرض کروں گا میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ جو ہے سیل کا مہینہ ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ کوئی تھوڑا سا اگر کوئی مہمان آ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، ہفتوں پہلے تھوڑا سا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے. میرے عزیزو، یہ مہینہ جو ہے یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، 11 مہینوں کے بعد آ رہا ہے. اس کے لیے کوئی تھوڑی سی تیاری بھی ہم نے کرنی. اور تیاری کیا تیاری ہے؟ اپنے دل کی تیاری ہے، اپنی نیت کی تیاری ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے. پہلے ہم نمازوں کے اندر سستی کرتے تھے، ہم نے پہلے سے میرے بھائیوں تہیہ کرنا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی نماز ہماری بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوگی. جتنی نمازیں ہم پڑھیں گے با جماعت ادا کریں گے. قرآن پڑھنے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور اس مہینے کے بارے میں تو ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. مسجد کے اندر ڈیرا لگا لیتے، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ بڑا ہی واقعی بدقسمت آدمی ہے جو اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے. عزیزان محترم، اس مہینے کے استقبال کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور وہ استقبال کیا ہے کہ اس کو مرحبا کہنا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کا انتظار کیجئے. اور جب یہ روزے کا مہینہ شروع ہو، اپنی باقی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دیجیے، رک جائیں. اب پھر میں یہ عرض کروں کہ ہم میں سے کتنے ایسے تھے پچھلے سال جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، لیکن اس سال جو ہے وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے. کون جانتا ہے اس سال کے روزے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، آئندہ سال کے روزے ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو وہ رب ہی جانتا ہے. فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا، اس روزے کے رکھنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیں گے. اور پھر روزے دار جو ہے وہ جس وقت روزہ افطار کرتا ہے تو پھر رب جو ہے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد. جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی جو دعا ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات لا ترد، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ قبول فرماتے ہیں. اور ان میں سب سے پہلی جو دعا ہے فرمایا کہ دعوت الوالد، باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے. میرے بھائیوں، میں زیادہ تو نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر باپ جو ہے وہ فخر کر سکتا ہے. سب سے زیادہ حدیث کے اندر حقوق ماں کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ منفرد حدیث ہے جس کے اندر باپ جو ہے اس کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اس لیے عزیزان محترم، آپ یہاں دیار غیر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اپنے بیٹوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ دعا کریں. اور ارشاد فرمایا کہ ودعوۃ الصائم، جو روزے دار ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں. جس وقت روزہ افطاری کا وقت ہوتا ہے
اس وقت اہتمام کیجئے میرے بھائیوں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیجئے، اپنے رب سے مانگیے، اس سے رزق مانگیے، اس سے اولاد مانگیے، اس سے خیر و برکتیں مانگیے۔ مجھ سمیت ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے؟ رمضان کے مہینے سے جو ہے میرے بھائیوں، اس کو تیاری شروع کر دیں۔ اور تیسری بات جو اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ ودعوۃ المسافر، جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ جنت کے میرے بھائیوں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ باب الریحان ہے، جو روزہ دار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الباب جنت باب یقال له الریان، فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام الریان ہے، یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، فرمایا قیامت والا دن اس دروازے سے جو روزے دار ہے وہ داخل ہو کے جنت میں جائیں گے۔ کتنی خوشخبریاں ہیں، کتنی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو رمضان مبارک کے حوالے سے ہمیں بتائی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رمضان مبارک کے بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے خصائل ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو باقی دن گزر رہ گئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزار دے، تاکہ ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اور دعا کیجیے میرے بھائیوں، اللہ جب یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے تو اس مہینے سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا۔ اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور پھر ہمیں حدیث پاک کے اندر اس مصداق بنا دینا جس کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پھر ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عزیز دوستو، ساتھیو، پھر میں آپ سے عرض کروں گا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیجیے خوشی کے ساتھ، انبساط کے ساتھ، مرحباً کہیے، اس کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے، جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ حضرات، رمضان مبارک کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمان، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو ویسے بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے گویا کہ جس طرح ہوا تیز چلتی ہے، اور ان صدقہ اور خیرات کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر ایک کام جو ہے وہ افطاری کرنا اور کروانا بھی۔ میں
آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کیمپوں کے اندر رہتے ہیں، کوشش کیجئے کہ اجتماعی افطاری کا بندوبست کریں۔ سوڈانی قوم کے بارے میں مجھے کسی صاحب نے بتایا، آپ کو پتا ہے غریب قوم ہے، وہ اتنی امیر قوم نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ قوم ایسی قوم ہے کہ افطاری کے وقت اپنے گھر سے جو کچھ بھی ان کو میسر ہوتا ہے وہ گلی کے اندر اپنا سفرہ بچھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سفرہ سمجھتے ہیں نا، اس کو بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں گلی کے اندر، اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے گھر کے باہر اپنا دسترخوان بچھایا باہر بیٹھ جاتا ہے، اور سب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ بھائی یہاں سے مل کے افطاری کرتے ہیں۔ سنیں، قسم سے یہ بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، بعض نیکی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا مت جانو، اللہ جانتا ہے کہ کون سی نیکی اللہ قبول کر لے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کوشش کیجئے کہ مل کے کھانا کھائیں، اس کے اندر برکت ہے، خیر ہے۔ اور آئیے نبی علیہ السلام کے حدیث کو سن کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من فطر صائما فلہ اجرہ من غیر ان ینقص من اجر الصائم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا، اس کو روزہ افطار کروایا، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرما دیا من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء، جو روزہ رکھنے والا ہے، جس کو روزہ افطار کروا رہا ہے، اس کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی کم نہیں کی جائے گی، اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کیجیے کہ اکٹھے مل کے جو ہے وہ افطاری کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کوشش کیجیے کہ اپنی افطاری کے ساتھ لوگوں کو شریک کریں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ دعوت کا مہینہ ہے، آپ کے ساتھ غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ان کو بھی شامل کریں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں اس خصوصی طور پر افطاری کے لیے، کوئی حرج والی بات نہیں، ان کو گفٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ کا جی چاہے ان کو بھی اپنے ساتھ اپنے سفرے کے اوپر بٹھا لیں، یہ بھی دعوت ہے۔ ان کو بتائیں کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس سے حسن تعامل کی وجہ سے اس کا دل پسیج جائے، وہ آپ کے قریب ہو جائے، اور پھر ایک دن وہ وقت ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته۔ عباد الله رحمكم الله، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔